وہ مرد بہت خوبصورت ہوتا ہے جس میں حیا ہو، جو باہر کی عورتوں کو بھی وہی عزت دے جو اپنے گھر کی عورتوں کو دیتا ہے، جو راہ چلتی کسی بھی عورت کو دیکھ کر نگاہیں نیچی کرے، کیونکہ عورت کے ساتھ ساتھ مرد میں بھی حیا ہو تو دنیا کی ساری عورتیں محفوظ رہیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی محبت سے عورت کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ سوئی ہوئی بیوی کو جگانا کیسا؟ اگر بیوی سوئی ہے تو اسے بلا وجہ جگا دینا سنت کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت آہستہ سے اترے اور بغیر جوتا پہنے بہت آہستہ سے چلے تاکہ آواز نہ ہو۔ جب میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، عائشہ تم سو رہی تھی تو میرا جی چاہا کہ تمہاری نیند میں خلل نہ آئے۔ جنتی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے شوہر کو عزت کا درجہ دیں اور ان کو خوش، راضی اور ان کی فرما بردار کرتی رہیں۔ بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں۔ بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑ جائے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کرے۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ جنہیں وہ گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کے آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ مرد وہ ہستی ہے جو تختہ غسل تک دوسروں کی عزت کے لیے جیتا ہے۔ عورت کو ہمیشہ ایک عقل مند اور میچور شخص پسند آتا ہے جو زندگی کے معاملوں میں اس کا ساتھ دے، کیونکہ نادان اور چنچل مزاج تو وہ خود ہوتی ہیں۔ غریب لڑکیوں سے جہیز کے بغیر نکاح کرو، یہ غریب لڑکیاں، یہ مزدور باپ کی شہزادیاں تمہارے گھروں کو جنت بنا دیں گی۔ جو مرد سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت بری ہو یا اچھی، عقل مند ہو یا بیوقوف، قابو صرف محبت اور عزت سے ہی آتی ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ جس شخص سے تمہیں محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے، میں تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے، ایسا مرد واقعی عورت کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے زیادہ کرتا ہے۔ ایسی عورت اس دنیا کی خوش نصیب عورت میں سے ہے۔ جو عورت تیز بولے وہ دولت کی لالچی نہیں ہوتی، جو عورت آہستہ بولے وہ محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ جو عورت معصوم نظر آئے اس پر کبھی بھروسہ مت کرو، جو عورت کم بولے وہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ جو عورت زیادہ سنوارتی ہے وہ بد اخلاق اور مغرور ہوتی ہے۔ اچھی عورت ہمیشہ سادہ طبیعت کی ہوتی ہے۔ جو عورت اللہ کی دی ہوئی صورت کو نہیں بگاڑتی وہ اصل میں عورت کہلانے کے لائق ہوتی ہے۔ معمولی باتوں پر جھگڑا نہ کریں، بیوی کی ضرورت کا خیال رکھیں، احساس اور صلح رحمی والا معاملہ کریں، اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ افزائی کریں، بیوی کو نوکرانی کی بجائے دوست اور ہم سفر سمجھیں، اگر کوئی انبن ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے آنے پر کائنات کھڑی ہو جائے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور جن کے آنے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جائیں انہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی پکارے گا نفسی نفسی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یا رب امتی امتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ شوہر کا کندھا ایسی جگہ ہے جہاں سر رکھ کر ساری فرمائشیں منوائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں عقل مند عورت وہ ہوتی ہے جو دنیا کے سامنے اپنے شوہر کی برائی اور غلطیوں پر پردہ ڈالتی ہے اور علیحدگی میں اسے پیار سے سمجھاتی ہے، اور اس طرح دنیا کے سامنے وہ شریف آدمی کی بیوی کہلوا کے اپنی عزت کرواتی ہے اور اپنے شوہر کی نظروں میں مزید عزت والا مقام بنا لیتی ہے۔ بیوی گھر کی بنیاد ہوتی ہے اور خاوند گھر کا ستون، اگر دونوں ہی مضبوط ہوں تو گھر کا آنگن خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔
ایک مرد وہاں رہ سکتا ہے جہاں وہ سکون میں ہو، بھلے اسے سکون میں رہنے والی جیسی بھی دکھتی ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا حسین ہونا ہی کافی ہے تو یہاں بہت حسینائیں ایسی ہیں جو طلاق شدہ ہیں۔ عورت ایسا مرد چاہتی ہے جس کا فیوچر اچھا ہو، اور مرد ایسی عورت چاہتا ہے جس کا ماضی اچھا ہو۔ عورت کے تقدس کی حد یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی عورت کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، غصے کے وقت انسان کے صحیح اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ مرد ہوتا کون ہے عورت کو آزاد کرنے والا؟ وہ تو خود زمانے کی تکلیفوں سے لڑ کر عورت کی باہوں میں سکون ڈھونڈتا ہے، لپٹ کر رونا بھی چاہتا ہے، اپنی آنکھوں میں جمے ہوئے آنسو کو باہر آنے بھی دینے چاہتا ہے، لیکن جب عورت اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی سے ان آنسو کو پونجے تو اسے لگے کہ اس پوری دنیا میں کوئی تو ہے جو اس کے لیے زندہ ہے، اور پھر وہ شاید جا کے زمانے کی تکلیفوں سے لڑ سکے۔ دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ نے دے دی ہے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک عورت جب اپنے شوہر کے سامنے جھک جاتی ہے، اپنی انا اور ضد سب کچھ قربان کر دیتی ہے تو وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس کے سامنے اتنی مضبوط ڈھال بن جاتا ہے کہ کسی کو اسے کچھ کہنے نہیں دیتا اور اس کو کبھی گرم ہوا تک نہیں لگنے دیتا۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ محبت کرنے والا مرد عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سمجھدار عورت اسے پیار، محبت اور فرمانبرداری سے اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور بیوقوف عورت اسے اپنی انا اور ضد کی وجہ سے کھو دیتی ہے اور ساری زندگی پچھتاتی ہے۔